یہ اس وقت کی بات ہے جب بستیوں میں رات کے وقت تیل کے چراغ جلتے تھے اور دلوں میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اسٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس بستی میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں عزم و حوصلے سے چمک رہی تھی۔ اس کا دل سکون کے لیے تڑپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہ نرمی تھی جو صرف انہی کو حاصل تھی جن کی ماں نے سجدے کے ذریعے پرورش کی ہو۔ وہ دن کو لکڑی کاٹتا اور رات کو مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ ایک دفعہ بہار کا پہلا دن تھا اور نیم کے پھولوں کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ علی نے دیکھا کہ ایک عورت سادہ چادر میں لپٹی ہوئی ہاتھ میں مٹی کا برتن پکڑے پانی لینے دریا کے کنارے آئی۔ نہ لڑکی نے کچھ کہا اور نہ ہی علی نے کچھ کہا، لیکن وہ لمحہ وقت کی کتاب کو چیرتا ہوا معلوم ہوا۔ علی کے دل میں ایک نام نہاد مگر لبوں پر خاموش رہا۔ عورت پانی لے کر چلی گئی، لیکن اس کے قدموں کی گونج علی کے دل میں نقش کر گئی۔ اگلے دن سے علی ندی کے کنارے بیٹھنے لگا۔ پہلے وہ اس بہانے سے لکڑی کے ٹکڑے جمع کرتا، پھر وہ شام کا منظر دیکھنے کے بہانے آ جاتا، لیکن حقیقت میں وہ انتظار کر رہا تھا ایک ایسی موجودگی کے لیے جو اب اس کے سکون میں بے سکونی بن گئی تھی۔ ایک دن وہ عورت آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں شائستگی اور دل میں ایک راز تھا۔ علی نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ وہ ان کے درمیان گزرنے والے چند الفاظ اس کی تقدیر بدل دی۔ وقت گزر گیا۔ علی کو احساس ہونے لگا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں۔ جب وہ بولی تو یوں لگا جیسے اس کے الفاظ کے ساتھ روشنی چلی جائے۔ وہ خاموشی رہتی اور اس کے دل میں سوال اٹھتے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں محبت سے زیادہ قربت محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ شاید یہ محبت تحلیل ہو جائے، لیکن اسی راز کے اندر ایک راز اور چھپا ہوا تھا۔ ایک شام مسجد کے سین میں بیٹھے ایک بوڑھے درویش نے کہا، علی، عشق وہ دروازہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے، لیکن جو کوئی اس دروازے پر دستخط دیتا ہے اسے اپنی قسم کو ترک کر دینا چاہیے۔ علی نے سر جھکا لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ محبت کی ایک آزمائش تھی، کسی سچ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ دن مہینوں میں بدل گئے۔ کافی دن تک عورت دریا کے کنارے نظر نہیں آئی، مگر علی کے دل کا دریا رک گیا۔ شامیں سالوں میں بدل گئی اور اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا رہ گئی کہ اے رب، اگر یہ محبت مجھے تجھ تک لے جائے تو اسے دعا میں بدل دے، درد میں نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دریا کے کنارے پر خاموشی چھا گئی۔ وہ عورت جس کی مسکراہٹ علی کے چہرے کو خوشی میں بدل دیتی تھی، وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آئی تھی۔ علی سارا دن لکڑیاں کاٹتا رہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں غم کی شدت محسوس ہوتی تھی۔ رات کو مسجد کے ستون کے سائے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرتا، علی، یہ عشق تھا یا امتحان؟ جو اس نے کہا سب ایک خواب تھا، یا یہ ایک خواب تھا جسے آپ نے بہت دیر سے پہچانا؟ ایک رات جب چاند آدھا تھا اور گاؤں پر ایک راگ تیر رہا تھا تو ایک درویش مسجد کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے خاک آلودہ تھے، آنکھیں گہری مگر سکون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے علی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ کھویا نہیں ہے، وہ لوٹ آیا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے جس پر تمہیں یقین نہیں تھا۔ علی کو حیرت ہوئی، اس کا دل کانپ گیا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہاں ہے؟ درویش نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا، وہ عورت کسی عام گاؤں کی نہیں ہے، وہ
ان روحوں میں سے ہے جو محبت کے ذریعے لوگوں کو ان کے خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو دعا بن کر لوٹ آتا ہے۔ علی کے اندر کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ٹوٹ گیا ہو، لیکن ساتھ ہی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر یہ عبادت تھی تو میں اسے مکمل کروں گا۔ مسجد سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن اور رات کو تفریق ختم ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی راستوں، ویران راستوں اور خانقاہوں میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی لفظ رہ گیا، اے سچ، اگر یہ تیرا اشارہ تھا تو میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں محبت فنا نہیں ہوتی بلکہ ابدی ہو جاتی ہے۔ سال گزر گئے، علی کے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی مزید مضبوط ہو گئی۔ لوگ انہیں علی مجوز کہنے لگے۔ وہ کم بولتا تھا، زیادہ مسکراتا تھا، اور جو بھی اس کے قریب آتا تھا وہ اپنے دل میں سکون محسوس کرتا تھا۔ ایک دن دریا کے کنارے جہاں وہ عورت پانی لاتی تھی، علی نے پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ پھر جیسے کہ دھند میں وہ عورت چادر میں لپٹی مسکراتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو کبھی علی کے دل میں تھی۔ علی نے اپنے آپ سے کہا، میں نے تمہیں محبت میں کھو دیا ہے، لیکن حقیقت میں نے آپ کو خدا تک پہنچایا ہے۔ پانی بند ہو گیا اور روشنی غائب ہو گئی، لیکن اس بار علی کا چہرہ مسکراہٹ سے لبریز تھا، کیونکہ وہ اب جان چکا تھا کہ خالص محبت انسان کو اپنے خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ رات کے وقت شہر کے آسمان پر ستارے کبھی اتنے چمکدار نہیں تھے۔ نیم کے پتوں کی خوشبو ہوا میں معطر تھی، اور مسجد کے مینار کا چراغ ایسے چمک رہا تھا جیسے دل میں ایمان کا شعلہ جل رہا ہو۔ علی بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر جھریوں کے درمیان ایک عجیب سی چمک رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی لیکن اندرونی سکون نے ایک گہرا راز کھول دیا۔ لوگ اس کے پاس دعائیں مانگنے آتے تھے اور وہ صرف اتنا کہتا تھا کہ اپنے دل کو صاف کرو، تم سب کچھ دیکھو گے، جو محبت میں ہے وہی حقیقت میں ہے۔ ایک دن فجر کے وقت جب مؤذن کی آواز آسمانوں سے گونجی تو علی دریا کے کنارے چلا گیا، جہاں وہ عورت مٹی کا برتن لے کر آتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھائے، ہوا تھمتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ نرمی سے پھوٹ پڑے، اے میرے رب، میں نے اسے تیرا نام سے پیار کیا اور تیرے نام پر چھوڑ دیا۔ اگر وہ محبت تمہاری تھی تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اسی لمحے ایسا لگا جیسے دریا کے پانی پر روشنی پڑی ہو، وہی چادر، وہی نرم مسکراہٹ، وہی عورت، لیکن اب اس کی آنکھوں میں دنیا نہیں تھی، بس روشنی تھی۔ گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے، لیکن وہاں صرف علی کی لاش تھی۔ اس کی روح اس عورت کے ساتھ کسی ابدی روشنی میں پرواز کر چکی تھی۔ اس دن سے لوگ اس دریا کو علی کا دریا کہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جب صبح کے وقت دریا کے پانیوں پر دھند چھاتی ہے تو اس دھند میں دو سائے نظر آتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت خاموش کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ محبت ختم نہیں ہوئی۔ یہ محبت اس لیے زندہ رہی کہ سچی محبت وہ ہے جو محبوب کو نہیں بلکہ خالق، اپنے محبوب کو خالق سے جوڑتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔